کائنات کا. دیکھو اگر ہاتھوں کو پہلے ٹیکتا ہے تو حلال, اور اگر گھٹنوں کو پہلے ٹیکتا ہے تو حرام. اب پتہ لگاؤ, اسی اصول پر منطبق کرو کہ کس کا طرز عبادت کیسا ہے. اگر گھٹنے پہلے ٹیکے تو امت بھی حرام ہے, ہادی بھی حرام ہے, دین بھی حرام ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اب کسی نے طنز کر دیا, دیکھو آج پھنسے ہیں. سلونی کا دعویٰ کرتے تھے تو ولایت سوالات کے جواب تو دیتی ہے, طنز کو برداشت نہیں کرتی. ایک مرتبہ عصمت کے معصوم چہرے کی پیشانی پہ نفرت کے لکیریں ابھر آئیں. ذبح کر دو اس کو, اگر اتڑیاں نکلے تو حرام ہے, اوجڑی نکلے تو حلال ہے. اب کیسے کہیں کہ ذبح کیا تھا, کبھی ایسا بھی نکلا تھا, کبھی ایسا بھی نکلا تھا. سر منبر علی الاعلان علی بولتے ہیں, اس لیے چپ ہے یہ قرآن, علی بولتے ہیں. اور اے مفسر تیری تفسیر بجا ہے, لیکن اے مفسر تیری تفسیر بجا ہے, لیکن نقطہ با کو بھی پہچان, علی بولتے ہیں. اور گوشائے قبر سے یہ کس کی صدا آتی ہے, میرا دل میرا کامان, علی بولتے ہیں. ایک شخص گزرا ہے سبت جوزی, جس نے سلونی کا دعویٰ کر لیا اپنے دربار میں. ایک عالم گزرا ہے, سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کر لیا اس نے. ایک عورت اس کے دربار میں بیٹھی ہوئی تھی. کہا او شخص, تجھ پہ یہ دعویٰ زیب نہیں دیتا, یہ دعویٰ صرف میرے مولا پہ زیب دیتا تھا. کہا کیوں نہیں, جو دل چاہے مجھ سے پوچھ لو. کہا اچھا بتا, اگر تو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا سلمان محمدی کا انتقال کہاں ہوا. بولا مدائن میں. کہا مولا کائنات کہاں تھے. کہا مدینے میں. کہا نماز جنازہ کس نے پڑھائی. کہا امیر المومنین نے. کہا اچھا یہ بتا کہ خلیفہ اول کا انتقال کہاں ہوا. کہا مدینے میں. نماز جنازہ امیر المومنین نے پڑھائی. کہا نہیں. کہا دوسرا خلیفہ کا انتقال کہاں ہوا. کہا مدینے میں. نماز جنازہ امیر المومنین نے پڑھائی. کہا نہیں. کہا تیسرے خلیفہ کا انتقال کہاں ہوا. کہا مدینے میں. کہا مولا کائنات کہاں تھے. کہا مدینے میں. کہا نماز جنازہ. کہا نہیں پڑھائی. تو پہلے خلیفہ کا انتقال ہوا مدینے میں, مولا کائنات مدینے میں موجود ہے, نماز نہیں پڑھائی. دوسرے خلیفہ کا انتقال ہوا مدینے میں, مولا کائنات مدینے میں موجود ہے, نماز نہیں پڑھائی. تیسرے خلیفہ کا انتقال ہوا مدینے میں, مولا کائنات مدینے میں موجود ہے, نماز نہیں پڑھائی. سلمان محمدی انتقال کرتے ہیں مدائن میں, مولا کائنات ہے مدینے میں, نماز جا کے پڑھائی. کہا بتا کیوں. وہ خاموش ہو گیا سبت جوزی. کہتا اے عورت, نامحرموں کے مجمع میں کس کی اجازت سے آئی. عورت مسکرا کے کہتی یہ بتا, جب رسول اسلام کہہ گئے تھے اپنے بعد کہ میری کوئی بیوی گھر کے باہر قدم نہ رکھے, تو وہ کس کی اجازت سے میدان جبل میں آ گئی تھی. تو جو سزا اس پہ عائد کرنا, وہی سزا مجھ پہ عائد کر دینا. آغوش رسالت میں پلنے والے اور آب وحی سے دھلی ہوئی زبان کو چوس کر پروان چڑھنے والے کی زبان پاک سے وہ فصیح اور بلیغ کلمات ظاہر ہوئے کہ جس نے دنیا کے تمام بلاغت بھرے کلاموں کو سرنگوں کر دیا, جس کے ایک ایک فقرے میں قرآن اور حدیث کی اصل روح موجود تھی, اور کچھ وہ بھی تھے کہ جن سے کوئی شاق علم ظاہر نہ ہوئی, اور معمولی سے معمولی بات کہنے کے لیے بھی غیر معمولی تیاری کی ضرورت پڑتی تھی, اور اگر کسی نے سوال کر لیا تو تازیانہ اور درہ مار کر اس کو مسجد سے باہر بھگا دیا گیا. تو وہ دور ظلمت ہے جہاں سوالات کے گلے گھوٹے جاتے ہیں, اور وہ دور نور ہے جہاں پر عوام سے کہا جاتا ہے سلونی قبل ان تفقدونی. مولا کائنات نے صرف علم و حقائق کو فروغ نہیں دیا, بلکہ علم ادب کی بھی نشو نما کی, اور نہ ہی صرف نشو نما کی بلکہ علم ادب کو اس کے حد کمال پر پہنچایا.
اور فلسفیانہ نظر و فکر کو ادبی لطافتوں میں سمو کر ایک نئے طرز تحریر کی داغ بیل ڈالی، کیونکہ یہ بہت دشوار ہے کہ کسی کلام میں الہیات کی گہرائییں بھی پائی جائیں اور کلام کی بلاغت، بیان کی ندرت اور طرز عطا کی لطافت بھی موجود ہے، کیونکہ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ حقائق کی ٹھوس وادی اور ہے اور بلاغت کا پربہار چمن اور ہے، مگر مولا کائنات کا کلام وہ کامل ترین کلام ہے کہ جس میں علم و حقائق کے دقائق بھی پائے جاتے ہیں اور ادب کی سحر انگیزی بھی پائی جاتی ہے۔ مولا کائنات وہ پہلے مفکر اسلام ہے کہ جس نے توحید خداوندی پر عقلی نقطہ نظر سے بحث کی ہے، اور اس زمن میں جو کلامات، جو خطبات ہم تک پہنچے ہیں وہ علم الہیات میں نقش اول بھی ہیں، حرف آخر بھی ہیں۔ امامت کا پہلا پہلو علمی مرجعیت کی ضرورت، ایک حجت کی ضرورت۔ دوسرا پہلو کہ رسول اسلام کے بعد کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جو شریعت کا تحفظ کر سکے۔ جو شریعت ہمیں ملی ہے، کن ہاتھوں سے تم شریعت محمدی کو لے رہے ہو؟ خطا کار ہاتھوں سے شریعت کو مت لینا، ان ہاتھوں سے شریعت کو لینا جن ہاتھوں کو اللہ نے ید اللہ کہا ہے۔ تو مکتب علی کیا ہے؟ شریعت کا تحفظ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولا نے کسی سوال کیا، مولا نے اس کا جواب دیا۔ وہ سائل کہتا ہے مولا آپ اپنی طرف سے یہ جواب دے رہے ہیں یہ سوال یا جواب اللہ کی طرف سے؟ مولا کہتے ہیں ہم جو بھی جواب دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کیونکہ میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے، میرے والد کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، میرے دادا کی حدیث امام حسین کی حدیث ہے، امام حسین کی حدیث امام حسن کی حدیث ہے، امام حسن کی حدیث امیر المومنین کی حدیث ہے، امیر المومنین کی حدیث رسول اسلام کی حدیث ہے، رسول اسلام کی حدیث ارشاد الہی ہے۔ علمی مرجعیت مولا کائنات نے پوری کی، شریعت کا تحفظ مولا کائنات نے کیا۔ تیسرا پہلو امامت کا کہ کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو رسول اسلام کے بعد عدالت الہیہ کو اس زمین پر قائم کر سکے۔ قرآن میں ارشاد ہوا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے انبیاء کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے کتاب نازل کی، اور کتاب ہی کافی نہیں تھی، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ میزان بھی نازل کیا تاکہ لوگ، کتاب کیوں نازل کی، میزان کیوں نازل کیا؟ تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ سماج میں قیام کر سکیں۔ اور جو عدالت کا اہم رکن ہے وہ ہے قضاوت کا۔ رسول اسلام کے بعد کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو قاضی ہو، جو نص الہی سے جواب دے۔ فَلَا رَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے نبی، یہ لوگ جب تک مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے آپسی جھگڑوں کو آپ کے فیصلے سے حل نہ کرا لیں، اور آپ کے فیصلے کے متعلق ان کے دلوں میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ مکمل سلم تو تاریخ کا یہ قطعاً فیصلہ ہے کہ وہ صرف ابو طالب کا بیٹا تھا جس نے علمی مرجعیت کو بھی پورا کیا، جس نے شریعت کا تحفظ بھی کیا، اور جس نے عدالت الہی کو زمین پر قائم بھی کیا۔ خلافت کا پہلا دور ہے۔ ایک عورت آگے کہتی ہے خلیفہ وقت مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، مجھ کو سنسار کر دے۔ خلیفہ وقت نے سنسار کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ مولا کائنات کہتے ہیں رک جاؤ، جرم اس عورت نے کیا ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے جو اس کی شکم میں پل رہا ہے؟ جب تک اس بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، ورنہ یہ قطعاً ظلم کہلائے گا۔ پلٹ جا عورت، اور جب اس بچے کی ولادت ہو جائے تو آنا۔ وہ عورت چلی گئی۔ جب اس بچے کی ولادت ہو گئی تو وہ پلٹ کے آتی ہے، کہتی ہے خلیفہ وقت اب اس بچے کی ولادت ہو گئی، مجھ کو سنسار کر دے۔ خلیفہ وقت نے پھر سنسار کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ مولا کائنات کہتے ہیں رک جاؤ، جب تک اس بچے کی دودھ کی مدت پوری نہیں ہو جاتی، جب تک نظام اسلامی تجھے سزا نہیں سنا سکتا۔ پلٹ جا، اور جب اس
بچے کی دودھ کی مدت پوری ہو جائے تو آنا. اب وہ عورت آ کے کہتی ہے 2 سال بعد کہ اے خلیفہ وقت، اب تو اس بچے کی ولادت بھی ہو گئی، اب تو اس بچے کی دودھ کی مدت بھی پوری ہو گئی، اب تو مجھ کو سنسار کر دے. خلیفہ وقت نے پھر سنسار کرنے کا حکم صادر کر دیا. مولا کائنات کہتے ہیں رک جاؤ، اب نظام اسلامی کا یہ تقاضا ہے کہ نظام اسلامی پوچھتا ہے سبب جرم. بتا تجھ سے اگر جرم سرزد ہوا تو کیوں ہوا؟ اس عورت نے ایک ایسی وجہ بتائی کہ جس جرم کی ذمہ داری خلیفہ وقت پہ عائد ہوتی تھی.